اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی ریسرچ یا مضمون نہیں، بلکہ صرف ایک جملہ ہے، ایک نوٹ جس پر لکھا ہے داستان خیالستان کا کرداری تجزیہ، بس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود کوئی تجزیہ نہیں، صرف تجزیہ کرنے کا ایک ارادہ ہے۔ تو آج ہم اسی ارادے کو کھوجنے نکلے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اسے کسی کہانی کے کرداروں کا تجزیہ کرنا ہے، خاص کر خیالستان جیسی پراسرار داستان کا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہی بات اسے اتنا خاص بناتی ہے۔ یہ ایک جملہ اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم کہانی کے پلاٹ سے، اس کے واقعات کے اتار چڑھاؤ سے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اس کی روح میں جھانکیں، یعنی اس کے کرداروں کو سمجھیں۔ عام طور پر جب ہم کوئی کہانی سنتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان اس پر ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن یہ جملہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم پوچھیں، یہ کردار جو کر رہا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور اس سے بھی گہرا سوال، اس کردار کے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل۔ تو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کرداری تجزیہ آخر ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں کہ کردار میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں، جیسے اسکول میں کرتے تھے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا معاملہ ہے۔ وہ تو بس سطح کو کھرچنے والی بات ہوئی۔ کردار کا تجزیہ یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کیا کیا، بلکہ اس کے پیچھے کی نفسیات کو کھنگالتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کردار کے محرکات، یعنی اس کی موٹیویشنز۔ وہ کون سی اندرونی آگ ہے جو اسے چلاتی ہے؟ کیا وہ محبت کی تلاش میں ہے، طاقت کا بھوکا ہے، انصاف چاہتا ہے، یا کسی پرانے دکھ سے بھاگ رہا ہے؟ یعنی اس کے ہر عمل کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچنا۔ لیکن بعض اوقات تو کردار خود بھی نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کیا بات کہی ہے آپ نے، اور یہی تجزیے کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ چلے فرض کرتے ہیں کہ خیالستان کا مرکزی کردار ہے آفتاب۔ اس کا مقصد خیالستان کو ایک بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بچانا ہے۔ سطح پر اس کا محرک بہت نیک اور سادہ ہے، اپنی دنیا کو بچانا۔ لیکن ایک اچھا تجزیہ نگار پوچھے گا، کیا صرف یہی وجہ ہے؟ یا شاید وہ اپنے مرحوم باپ کو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے، یا اسے لوگوں کی نظروں میں ہیرو بننے کی خواہش ہے؟ اس کی اصل گہری موٹیویشن کیا ہے؟ واہ، یعنی ایک ہی عمل کے پیچھے کئی تہیں ہو سکتی ہیں، اور ان محرکات کے ساتھ ساتھ کردار کی اندرونی کشمکش کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، اسے ہم کہتے ہیں کردار کا تصادم یا کانفلکٹ۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بیرونی جو بہت واضح ہوتا ہے، جیسے آفتاب کا مقابلہ کہانی کے ولن سایہ سے ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے۔ لیکن اصل کہانی کردار کے اندر چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کا اندرونی تصادم ہے۔ یہ کردار کی اپنے ہی دل اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ ضرور۔ فرض کریں خیالستان میں ایک اور کردار ہے، شبانہ، جو پرانی روایات کی محافظ ہے۔ اس کا بیرونی تصادم آفتاب سے ہے، جو نئی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ لیکن شبانہ کا اندرونی تصادم یہ ہے کہ وہ دلی دل میں جانتی ہے کہ پرانی روایتیں اب کام نہیں کر رہیں اور دنیا کو بچانے کے لیے تبدیلی ضروری ہے۔ تو اب اس کے اندر دو آوازیں لڑ رہی ہیں، ایک فرض کی جو کہتی ہے کہ روایت کی حفاظت کرو، اور دوسری سچائی کی جو کہتی ہے کہ تبدیلی کو قبول کرو۔ یہ کشمکش کردار کو حقیقی اور پیچیدہ بناتی ہے۔ یہ اس کے اندر کی اپنی عدالت جیسی ہے، جہاں اس کا دل اور دماغ ایک دوسرے کے خلاف وکیل بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی کشمکش سے گزر کر کردار بدلتا ہوگا یا نہیں بدلتا، جسے ہم کیریکٹر آرک۔ بالکل درست، اسی کو کیریکٹر آرک کہتے ہیں۔ یہ تجزیے کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ کیا کہانی کے آخر میں آفتاب ویسا ہی ہے جیسا شروع میں تھا، یا اپنے سفر کے تجربات، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھ کر وہ ایک مختلف انسان بن گیا ہے؟ اگر وہ بدلتا ہے تو کیسے؟ کیا وہ زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے یا زیادہ تلخ؟ اور اگر وہ نہیں بدلتا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ شاید اس کی ضد ہی اس کے سب سے بڑی طاقت یا کمزوری ہے۔ یہ تبدیلی یا اس کی کمی ہی اکثر کہانی کا مرکزی پیغام ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نکتہ مجھے بہت دلچسپ لگا کہ کہانی کا نام ہی ایک اشارہ ہے، داستان خیالستان، یعنی خیالوں کی سرزمین۔
میں نے اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا کہ نام کا کرداروں سے اتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ اور یہیں سے تجزیہ ایک نئی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت کی دنیا نہیں بلکہ تصورات، نظریات اور خوابوں کی دنیا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہاں کے کردار بھی گوشت پوشت کے بنے عام انسان نہ ہوں بلکہ وہ کسی خیال یا جذبے کی زندہ مثال ہوں۔ مطلب جیسے ادب میں کوئی کردار لالچ کی علامت ہوتا ہے یا کوئی معصومیت کی؟ جی بالکل۔ تو اب تجزیہ نگار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا خیالستان کے کردار علامتی ہیں؟ کیا آفتاب صرف ایک لڑکا ہے یا وہ امید کی علامت ہے؟ کیا سایہ نامی ولن صرف ایک برا شخص ہے یا وہ مایوسی اور بے معنی ہونے کے احساس کی مجسم شکل ہے؟ اور شبانہ کیا صرف ایک عورت ہے یا وہ روایت کی علامت ہے؟ جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو آفتاب اور سایہ کی لڑائی صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں رہتی، یہ امید اور مایوسی کی ازلی جنگ بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر کردار صرف علامتیں ہیں تو کیا وہ بے جان اور یک طرفہ نہیں ہو جائیں گے؟ امید ہمیشہ اچھی اور مایوسی ہمیشہ بری؟ بہت اہم سوال ہے، اور ایک اچھا لکھاری اسی خطرے سے بچتا ہے۔ اصل دلچسپ بات تب ہوتی ہے جب یہ کردار اپنی علامت کے خلاف کام کریں۔ سوچیں، اگر آفتاب جو امید کی علامت ہے کہانی کے کسی موڑ پر اتنا ٹوٹ جائے کہ ایک لمحے کے لیے خود مایوس ہو کر کوئی خود غرض فیصلہ کر بیٹھے، یا شبانہ جو روایت کی علامت ہے آخر میں سب سے بڑی انقلابی ثابت ہو، وہ تضاد، وہ لمحہ جب کردار اپنی لگائی ہوئی نشانی سے بغاوت کرتا ہے، وہی کہانی کی اصل گہرائی اور خوبصورتی ہے۔ یہ تو شطرنج کی بساط کی طرح ہے۔ ہر مورے کی اپنی ایک چال اور اہمیت ہے، جیسے ہاتھی یا گھوڑا۔ لیکن کھیل تب دلچسپ ہوتا ہے جب ایک معمولی سا پیادہ کچھ ایسا کر جائے جو وزیر بھی نہ کر سکے۔ آپ کی بات کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ شطرنج ہے جہاں پیادہ بھی کبھی کبھی بادشاہ جیسی چال چل جاتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ خیالستان کے کردار بھی ایسے ہی ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ نگار کا کام یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ مصنف نے ان علامتی کرداروں کو استعمال کر کے انسانی نفسیات یا معاشرے کے کن پیچیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نظریاتی طور پہ تو بہت واضح ہو گیا، لیکن اب آتے ہیں عملی پہلو پر۔ اگر کسی کو واقعی یہ تجزیہ شروع کرنا ہو تو وہ پہلا قدم کیا اٹھائے گا؟ کیا وہ ایک نوٹ بک لے کر کردار کے ہر مکالمے کو لکھنا شروع کر دے؟ ہاں، وہ شاید کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ ایک عملی نقطۂ آغاز یہ ہے کہ کردار کی کہنی اور کرنی کے فرق کو تلاش کیا جائے، یعنی وہ کیا کہتا ہے اور اصل میں کیا کرتا ہے۔ کرداروں کی اصلیت اکثر ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کسی دباؤ یا مشکل میں ہوں۔ یعنی ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز والی بات۔ بالکل۔ فرض کریں شبانہ ہر وقت کہتی ہے پرانے طریقے ہی بہترین ہیں، ہمیں کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا قول ہے۔ لیکن اگر کہانی میں دکھایا جائے کہ وہ رات کو چھپ کر ان ممنوعہ کتابوں کو پڑھتی ہے جن میں تبدیلی اور نئے نظریات کی باتیں لکھی ہیں، تو یہ اس کا فعل ہے۔ اب ایک تجزیہ نگار کے لیے یہ سونے کی کان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شبانہ جو دنیا کو دکھاتی ہے وہ اس کی اصل شخصیت نہیں ہے، اس کے اندر ایک بغاوت پنپ رہی ہے۔ اور اس کے دوسرے کرداروں کے ساتھ تعلقات، وہ بھی تو اس کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہوں گے۔ یقیناً، یہ دوسرا بڑا نقطہ ہے۔ کردار تنہائی میں کیسا ہے اور دوسروں کے ساتھ کیسا؟ آفتاب شبانہ سے کیسے بات کرتا ہے؟ کیا وہ اس کی عمر اور تجربے کا احترام کرتا ہے یا اسے ماضی کی فضول نشانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے؟ اس کا رویہ آفتاب کے کردار کے بارے میں اتنا ہی بتائے گا جتنا شبانہ کے بارے میں۔ اسی طرح ولن سایہ کو دیکھیں، کیا وہ دوسرے کرداروں سے لڑتا ہے، انہیں دھمکاتا ہے، یا وہ صرف ان کے کان میں شک اور مایوسی کے بیج بوتا ہے؟ اس کا طریقہ اس کے کردار کی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کردار تنہائی میں بالکل مختلف ہو اور لوگوں کے ساتھ بالکل مختلف؟ تو پھر ہم اس کی اصل شخصیت کس کو مانیں گے، جو وہ اکیلے میں ہے یا جو وہ دوسروں کے سامنے ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب سادہ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دونوں ہی اس کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ تجزیہ یہ نہیں کہتا کہ ایک سچ ہے اور دوسرا جھوٹ۔ تجزیہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان دو چہروں کے پیچھے وجہ کیا ہے،
وہ دوسروں کے سامنے ایک ماسک کیوں پہنتا ہے؟ کیا وہ کسی خوف کی وجہ سے ایسا کرتا ہے یا کسی سماجی دباؤ کی وجہ سے؟ اس کا یہ دوغلا پن ہی اس کے اندرونی تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک، اب سمجھ آیا۔ اور ان سب چیزوں کو ملا کر ہم اس کے سفر یعنی اس کے کیریکٹر آرک کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ جی، اب ہمارے پاس سارے اوزار ہیں۔ ہم کہانی کے شروع میں آفتاب کو دیکھتے ہیں، جو شاید ایک سادہ جوشیلا نوجوان ہے جو سمجھتا ہے کہ نیکی ہمیشہ جیتتی ہے۔ پھر ہم ان اہم موڑوں یعنی ٹرننگ پوائنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں اسے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ شاید وہ پہلی بار ناکام ہوتا ہے یا اسے کسی اپنے سے دھوکہ ملتا ہے۔ ان لمحات میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمت ہار دیتا ہے یا اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے؟ کہانی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے کیا وہ وہی سادہ نوجوان ہے یا اب ایک ایسا لیڈر بن چکا ہے جو جانتا ہے کہ امید رکھنا ایک انتخاب ہے، کوئی یقینی چیز نہیں؟ یہ سفر، شروع سے آخر تک کی یہ تبدیلی ہی اس کے کردار کا ارتقا ہے اور اکثر کہانی کا اصل نچوڑ بھی۔ تو ان سب باتوں کا حاصل کیا ہے؟ کسی کہانی کو اتنی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر ہم صرف کہانی کا مزہ کیوں نہیں لے سکتے اور اسے وہیں چھوڑ دیں؟ کہانی کا مزہ لینا بالکل ضروری ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کرداروں کا تجزیہ اس مزے کو ایک مختلف، زیادہ گہری اور دیر پا سمجھ میں بدل دیتا ہے۔ کردار وہ کھڑکیاں ہیں جن سے ہم کہانی کی دنیا میں جھانکتے ہیں۔ بالکل، جب ہم ان کرداروں کے محرکات، ان کی مجبوریوں، ان کی اندرونی جنگ کو سمجھتے ہیں تو کہانی صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں رہتی، وہ ایک ذاتی تجربہ بن جاتی ہے۔ یعنی کردار ہمیں کہانی سے ذاتی سطح پر جوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، ہم ان کے فیصلوں پر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم آفتاب کی ہمت میں اپنی ہمت تلاش کرتے ہیں اور شبانہ کی کشمکش میں اپنی زندگی کے فیصلوں کا عکس دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر خیالستان جیسی داستان میں جہاں کردار خود خیالات کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا دراصل مصنف کے ذہن، اس کے فلسفے اور اس کی دنیا کو سمجھنے کے برابر ہے۔ یہ جاننے کی کوشش ہے کہ مصنف انسانیت، معاشرے، امید اور مایوسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور اس نے اپنے ان خیالات کو کن کرداروں کا لباس پہنایا ہے۔ اس طرح ایک سابہ سی کہانی انسانی تجربے کا ایک گہرا آئینہ بن جاتی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ داستان خیالستان کا کرداری تجزیہ جیسا ایک سادہ سا جملہ دراصل کہانی کی روح تک پہنچنے کا ایک نقشہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کرداروں کا تجزیہ صرف ان کے کاموں کی فہرست بنانا نہیں، بلکہ ان کے محرکات، ان کی اندرونی اور بیرونی کشمکش اور وقت کے ساتھ ان میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ خیالستان جیسے نام سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کردار شاید حقیقی نہیں بلکہ علامتی ہیں جو بڑے نظریات اور جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کی اصل خوبصورتی ان تضادات میں ہے جب وہ اپنی علامت سے بغاوت کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے نقطہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہم نے مصنف کے بنائے ہوئے کرداروں کی بات کی، آفتاب، شبانہ، سایہ، لیکن کیا ہو اگر خیالستان کی کہانی میں ان سب کے علاوہ ایک اور اہم کردار بھی ہو، وہ کردار جو اس کہانی کو پڑھ یا سن رہا ہے، یعنی قاری یا سامع؟ کیونکہ جب ہم کہانی سنتے ہیں تو ہمارا تخیل ہی اس دنیا کو ہمارے ذہن میں زندہ کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے تجربات و خیالات کی روشنی میں خیالستان کو ایک نئی اپنی شکل دیتا ہے۔ شاید سب سے بڑا اور دلچسپ تجزیہ اس تعلق کا ہے جو کہانی اور سننے والے کے تخیل کے درمیان بنتا ہے۔